سلیبس کا جو حصہ ہے وہ ہے درخواست. ہم آج پڑھیں گے درخواست ہم کس طرح لکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ ایک پیج بنائیں, مارجن نیا لگا لیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کتنی حد تک یہ اپنا درخواست جو ہے وہ لے جانا. سب سے پہلے آپ سوال لکھیں. جو بھی پرچے میں سوال ہو وہ آپ نے نمبر دینا ہے. پھر آپ نے لکھنا ہے درخواست مالک سی. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ پیپر چیک کرنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ آپ درخواست جو ہے وہ لکھ رہے ہیں. سب سے پہلے آپ لکھیں گے, اس کو مخاطب کریں گے جس کو آپ نے درخواست دینی ہوتی ہے, تحریر کر کے پہنچانی ہوتی ہے. سب سے پہلے لکھیں آپ باخدمت جناب پرنسپل صاحب, پرنسپل جہاں پہ جناب ہوتا ہے وہاں پہ صاحب جو ہے وہ نہیں لکھتے, اس لیے آپ صاحب جو ہے وہ نہیں لکھیں گے. پھر اس کے بعد آپ اس کے ادارے کا نام لکھیں گے. پرنسپل کیونکہ کالج کا ہوتا ہے اس لیے آپ لکھیں گے گورنمنٹ کالج. گورنمنٹ کالج اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ ہمارا پرچہ جو ہے وہ خفیہ رہے, اسے یہ ظاہر نہ ہو کہ یہ کس کالج کا یا کس طالب علم کا پرچہ جو ہے وہ ہے. پھر اس کے بعد کالج کے شہر کا نام لکھا جاتا ہے کہ یہ کالج جو ہے وہ کس شہر میں ہے. تو ہم نے یہ بھی خفیہ رکھنا ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ لکھیں گے الف ب جی. یہ پوری لائن جو ہے وہ ایک نمبر کی ہوتی ہے. اس کے فوراً بعد آپ نے عنوان لکھنا ہے مارکر سے. عنوان کی جو لائن ہوتی ہے وہ دوسری ہوتی ہے. آپ نے اس کو الگ الگ, اس کو اوپر بھی نہیں رکھ سکتے اور اسی لائن سے نہیں لکھ سکتے. عنوان لکھنے کا طریقہ یہی ہے, درخواست برائے ڈاٹ ڈاٹ اس لیے لگا رہا ہوں کہ بچے میں جو بھی درخواست ہو اس کا عنوان آپ نے وہاں سے لکھنا ہے. اگر فیس معافی کی ہے تو یہاں پہ لکھیں گے درخواست برائے فیس معافی. اگر درخواست ہو داخلے کے لیے تو آپ نے درخواست برائے داخلہ لکھ دینا ہے. پھر اس کے فوراً بعد آپ نے لکھنا ہے جناب یاد. کچھ بچے جناب عالیہ لکھ دیتے ہیں, وہ بھی غلط ہے, اور کچھ بچے کھڑی ربڑ ڈال دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. تو یہاں پہ آپ نے کوئی کھڑی ربڑ وغیرہ نہیں لگانی اور اس کے آگے جو ہے وہ ندایا علامہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے گزارش لکھنا ہے. گزارش کا جو املا ہے وہ زے سے ہے, زا سے نہیں ہے. کچھ بچے زا سے لکھ دیتے ہیں تو یہ املا اس کا غلط ہے. پھر آپ نے درخواست لکھ دینی ہے. درخواست جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. جہاں پہ درخواست ختم ہو جائے وہاں پہ آخر میں ایک جملہ لکھا جاتا ہے, میں آپ کا تاحیات شکر گزار رہوں گا. پھر اس کے بعد یہاں پہ لکھیں گے درخواست گزار. پھر آپ کا تعمیر فرمان. پھر یہاں پہ فدوی کا نام ہوتا ہے کیونکہ فدوی کو ہم نے چھپانا ہے اس لیے یہاں پہ الف ب جیم لگا دیں گے. جہاں پہ آپ نے لکھا ہے درخواست گزار وہاں پہ آپ نے تاریخ لکھنی ہے. تاریخ ہے آج
18 मार्च 2020। ये है हमारी दरखास्त लिखने का तरीका। तो आपको बताता चलूं कि इसकी तकसीम नंबरों की कैसे होती है। एक नंबर इसका होता है, एक नंबर उन्वान का होता है, एक नंबर जनाब यानी का होता है, एक नंबर तारीख का होता है, एक नंबर ये हिस्सा लिखने का होता है, और बाकी जो है 5 नंबर वो हमारे ये नफ्स मज़मून के होते हैं। ये है हमारी आज दरखास्त लिखने का तरीका। दरखास्त में जो भी उन्वान होगा वो आपने बच्चे से देख लेना है और इसमें कोई कमी पेश आपने नहीं छोड़नी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना टेस्ट नंबर 8 जो है वो रवियत कर रहे हैं। टेस्ट नंबर 8 में जो सिलेबस है वो है गज़लें, पहला मकैस की 1 और अहमदीन कासमी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अपना सवाल जो है वो किस तरह शुरू करना है। गज़लों का जो सवाल होता है उसमें 3 अशआर दिए जाते हैं जिनको हम अलग अलग तशरीह करते हैं। इसका लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने शेर लिखना है जो सवाल में आया हुआ होगा, फिर उसके बाद आपने उसका शायर का नाम लिखना है, ये 1 नंबर का होता है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे मफ़हूम कि इस शेर में शायर अपना क्या मफ़हूम बयान कर रहा है। 2 से 2.5 लाइनों में आपने मफ़हूम लिखना है। फिर उसके बाद आपने इसकी तशरीह करनी है। तशरीह जो है वो आपने 1.5 पेज तक ले जानी है, जिसमें हवाले के अशआर जो है वो होने चाहिए ताकि हमारी तशरीह जो है वो खूबसूरत हो जाए। इसी तरह आपने 1.5 पेज तक ये तशरीह कर ली। फिर इसका दूसरा शेर लिखेंगे। यहाँ पे शायर का नाम जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तीनों अशआर जो हैं वो एक ही शायर के और एक ही गज़ल से आते हैं, इसलिए बार बार लिखकर अपना वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे। फिर इसका मफ़हूम लिखेंगे। फिर उसके बाद इसकी तशरीह करेंगे। ये भी हमने 1.5 पेज की तशरीह करनी है। फिर उसके बाद हमने हवाले के अशआर भी इसमें ऐड कर देने। फिर इसी तरह तीसरा शेर लिखेंगे, उसका मफ़हूम लिखेंगे। फिर उसके बाद उसकी तशरीह। तशरीह जो है वो हमने इसकी भी 1.5 पेज तक करनी है। तशरीह को ज़्यादा तवाला देने के लिए आप हदीस का हवाला दे सकते हैं, आयात का हवाला दे सकते हैं, दानिशवर लोगों का आप और इरशाद लिख सकते हैं। इस तरह हमारी जो तशरीह है वो खूबसूरत हो जाए और हमारा ये सवाल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। रिवीजन टेस्ट नंबर 8 उसका सवाल है दुरुस्त इक़रार या शेरी इस्तिलाह। ये सवाल हमारा 20 नंबर का होता है। इसमें हमारे सिलेबस में है दुरुस्त इक़रार और शेरी इस्तिलाह। एमसीक्यूज़ के तौर पर आते हैं। अगर सवाल में शेरी इस्तिलाह के एमसीक्यूज़ आ जाएं तो सबसे पहले आपने तवज्जो से सवाल पढ़ना है, फिर उसके दिए गए ऑप्शन को पढ़ना है। जो ऑप्शन दुरुस्त हो उसे आपने बबल फिल करना है। बबल फिल जो है वो आपने इंतहाई तवज्जो से और खूबसूरत करने हैं। इस तरह करने हैं कि इस तरह नहीं करने के बड़े हो जाएं और इस तरह भी नहीं करने के वो सिर्फ निशान लगा हुआ नजर आए, बल्कि आपने उसको पूरा जो है वो फिल करना है। सवाल है मतलब इसे कहते हैं
آپشن ہے غزل کا دوسرا شعر، بی آپشن ہے غزل کا تیسرا شعر، سی آپشن ہے غزل کا پہلا شعر اور ڈی آپشن ہے غزل کا آخری شعر۔ تو اس کا درست جواب جو ہے وہ آپشن سی ہے۔ تو آپ نے سی کو اس طرح فل کرنا ہے کہ وہ مکمل طور پر جو ہے وہ فل ہو جائے، نہ باہر نکلا ہوا ہو اور نہ ہی آدھا فل ہو۔ تو اس طرح آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے تاکہ ہمارا یہ سوال جو ہے وہ خوبصورت تیار ہو جائے اور اس پہ نمبر جو ہے وہ پورے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ٹیسٹ نمبر 8 ہے اس کا یہ ریویژن کر رہے ہیں اور ہمارا عنوان ہے مکالمہ جات یا مکالمہ نویسی۔ مکالمہ ہمارے پیپر میں 10 نمبر کا سوال آتا ہے۔ سب سے پہلے چیک کرنے والا اس کا طریقہ کار دیکھتا ہے کہ بچے نے مکالمہ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے لکھا ہوا ہے یا نہیں۔ اس لیے آپ مکالمہ لکھنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے سوال، پھر اس کے بعد لکھیں گے مکالمہ یا مکالمہ نویسی۔ اس سوال میں دو عنوان آتے ہیں، ایک ہوتا ہے مکالمہ لکھیں یا پھر اس کے نیچے یا پہ آتا ہے روداد لکھیں۔ تو بچے کو آپشن میں دیا جاتا ہے کہ آپ ان دونوں میں سے جو چاہیں آپ کو ایک لکھ سکتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں مکالمہ۔ سب سے پہلے آپ مارکر سے لکھیں ابتدائی منظر یا تمہیدی منظر۔ اس منظر سے یہ کہنا ہوتا ہے کہ چیک کرنے والا یا ابتدائی لائنوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس عنوان پر مکالمہ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ یہ آپ 2 سے 2.5 لائنوں میں ابتدائی منظر جو ہے وہ لکھیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ بچے نے کس عنوان پر اس موضوع پر جو ہے وہ مکالمہ لکھا۔ سب سے پہلے اس کے بعد آپ لکھیں گے کردار کا نام۔ کردار کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں میں کردار نمبر 1 لکھ رہا ہوں۔ کردار نمبر 1 سے مراد یہ ہوگا کہ آپ اس میں نام لکھیں۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے کردار نمبر 1 کردار نمبر 2 نہیں لکھنا، تھوڑی سی اس میں تبدیلی ہے وہ کر لیں کہ یہاں پہ آپ لکھیں گے کردار، کردار کے آگے نام لکھیں گے احمد، پھر اس کے بعد محمد۔ جتنے بھی آپ کردار اس موضوع کے مطابق کردار استعمال ہوں گے اتنے ہی آپ نے نام یہاں پہ لکھ دینے ہیں تاکہ مینشن ہو جائے کہ آپ کون کون سے کردار جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے یہاں پہ احمد، پھر اس کے بعد رابطہ کیا۔ کچھ بچے یہ علامت کو تفصیلیہ لگا دیتے ہیں یا پھر برابر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ساری علامتیں جو ہے وہ غلط ہیں۔ یہ ساری علامتیں غلط ہیں، صرف اور صرف آپ رابطے کی علامت لگائیں گے اور کوئی علامت استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان جب بھی ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، اس لیے یہ جب اپنے دوست سے ملے گا تو السلام علیکم ہی کہے گا۔ السلام علیکم۔ پھر اس کے بعد ندایا علامت لگائیں گے، پھر آپ نے محمد کا مکالمہ جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کا جواب دے گا وعلیکم السلام بھائی۔ اس طرح یہ آپ سارا کردار جو ہے وہ لکھتے چلیں گے۔ یہ کردار جو ہے وہ 20 سے 25 مرتبہ جو ہے وہ گفتگو کریں گے، ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے۔ جب آپ مکالمہ لکھیں گے تو
بچے جو ہے وہ ایک لائن چھوڑ دیتے ہیں، تو ایک لائن بھی آپ نے نہیں چھوڑنی، لائن کے آگے اس کا مکالمہ، اس کی گفتگو جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں، اور یہ اس کی جو لینتھ ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ 20 سے 25 مرتبہ لکھے گا۔ اس کی تعداد اتنی ہوگی، پھر اس کے بعد جس موضوع پر یہ گفتگو ہوگی، اگر آپ کو اشعار آتے ہیں اس موضوع کے مطابق وہ اشعار لکھ دیں گے، اگر آپ کو احادیث یاد ہیں، قرآن آیات یاد ہیں، دانشوروں کے قول یاد ہیں، تو آپ نے اس کو معاشرت کے ساتھ درمیان میں لکھنا ہے۔ بے شک آپ ایک لائن اوپر سے اور ایک لائن نیچے سے چھوڑ دیں تاکہ مینشن ہو کہ یہ کوئی حوالے کا شعر یا حوالے کی آیت جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ قول کو آپ کاماس میں جو ہے وہ بند کر دیں، اشعار کو آپ نے انڈر لائن بھی نہیں کرنا اور اس کو کاماس میں بھی بند نہیں کرنا۔ جب یہ ختم ہو جائے تو بحیثیت مسلمان ہم ان کو وعلیکم السلام کہہ کے اللہ حافظ بول کے اس کو رخصت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہمارا سوال جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اور ایک اور اہم بات، جہاں جہاں پہ بھی سوالیہ جملہ آئے گا تو وہاں اس جملے کے آگے آپ نے سوالیہ علامت استعمال بھی لازمی کرنی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ جو ہے وہ سوالیہ ہے اور یہ جملہ جو ہے وہ سادہ جملہ ہے، اور اس میں جتنی بھی اہم باتیں ہیں وہ آپ نے لکھ دینی ہے تاکہ جو ہے وہ ہمارا سوال جو ہے وہ اچھی طرح سے تیار ہو جائے اور لکھا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیسٹ نمبر ہمارا 8، اس کا سوال ہے ہمارا ترکیز کی گاڑی۔ یہ بچے کا آخری سوال ہوتا ہے، سوال نمبر 10۔ تو ترکیز کی گاڑی، ترکیز کی گاڑی ایک عبارت دی جاتی ہے جس کا سلیبس جو ہے وہ نہ کوئی اس کی کتاب مینشن ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، یہ کہیں سے بھی پیرا جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اس کو آپ 2 سے 3 سے 4 مرتبہ پڑھیں گے۔ جب آپ اسے پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں مصنف یا ترکیز نگار جو ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مارکر سے لکھنا ہے مناسب عنوان۔ مناسب عنوان لکھنے کے بعد آپ نے اس عبارت کو کاؤنٹ کرنا ہے کہ اس میں کتنے الفاظ ہیں۔ اگر الفاظ 100 ہیں تو اس کا ہم نے 1/3 جو ہے وہ ترکیز لکھنی ہوگی۔ 100 الفاظ ہیں تو ہم اس کو 33 الفاظ میں لکھیں گے۔ ترکیز 33 الفاظ میں لکھیں گے تو عنوان لکھنے کے بعد عنوان لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پورا جملہ جو ہے وہ نہیں لکھنا کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بنایا، تو ایسا آپ نے عنوان نہیں لکھنا، بلکہ آپ نے خوبصورت عنوان لکھنا ہے۔ اس کا جیسے بن سکتا ہے بانی پاکستان یا تشکیل پاکستان۔ تو آپ نے یہاں پہ پوری ترکیز لکھنی ہے 33 الفاظ میں۔ اس کے بعد آپ نے مناسب مزید متبادل عنوانات لکھنے ہیں۔ عنوانات لکھنے سے پہلے آپ نے اور الفاظ